انمول ہیرے کے دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔ مسجد خیف کا باکمال بوڑھا۔ بصرے میں ایک حافظ قرآن رہتے تھے جس کا نام ابو عمرو تھا۔ یہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بے داڑھی موش کا خوبصورت لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا، مجھے بھی قرآن پڑھائیے۔ ابو عمرو نے اس کی طرف خیانت کی نظر سے دیکھا تو اس کی پاداش میں انہیں سارا قرآن بھول گیا۔ ابو عمرو بڑے گھبرائے اور پریشانی کے عالم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر کے طالب دعا ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کا زمانہ قریب ہے، جا کر حج کرو، اور جب حج کر چکو تو مسجد خیف میں جانا، وہاں تمہیں ایک بوڑھے شخص ملیں گے جو محراب میں بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے وقت کو ضائع نہ کرنا، اور جب وہ اپنے اوراد وظائف سے فارغ ہو جائیں اس وقت اپنی عرض پیش کرنا اور دعا کے لیے کہنا۔ ابو عمرو نے ایسا ہی کیا اور حج کے لیے حج کر کے مسجد خیف میں پہنچ گئے۔ وہاں محراب میں واقعی ایک ذی شوکت نورانی اور پرجلال بوڑھے کو بیٹھا ہوا پایا، جن کے ارد گرد بہت سے آدمی بیٹھے تھے۔ یہ بھی ان آدمیوں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بزرگ سفید اور پاکیزہ لباس پہنے ہوئے آئے۔ لوگ ان کے سامنے گئے اور سلام کیا اور آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ چلے گئے اور لوگ بھی ان کے ہمراہ چلے گئے اور وہ بوڑھے بزرگ تنہا رہ گئے۔ ابو عمرو آگے بڑھے اور ان کو سلام کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میری فریاد کو پہنچیے اور میری چھینی ہوئی دولت حفظ قرآن مجھے واپس دلائیے۔ وہ بوڑھے شخص غمناک سے ہوئے اور پھر کن اکھیوں سے آسمان کی طرف نظر کی۔ ابھی انہوں نے نظر نیچے نہ کی تھی کہ ابو عمرو پر سارا قرآن پھر کشف ہو گیا۔ ابو عمرو مارے خوشی کے ان کے قدموں میں گر گئے۔ وہ بوڑھے بزرگ پوچھنے لگے، تجھے میرا کس نے بتایا تھا؟ ابو عمرو نے جواب دیا کہ حضرت حسن بصری نے۔ وہ بولے، حسن بصری نے ہمیں رسوا کیا اور ہمارا پردہ فاش کیا، اب ہم بھی اس کو رسوا کریں گے اور اس کا پردہ فاش کریں گے۔ پھر فرمایا کہ تم نے اس بزرگ کو دیکھا جو ظہر کی نماز سے پہلے یہاں آئے تھے، ان کا سفید اور پاکیزہ لباس تھا اور جو سب سے پہلے چلے گئے تھے؟ ابو عمرو نے کہا، ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا وہ حسن بصری ہی تھے، ہر روز نماز ظہر بصرہ میں پڑھ کر یہاں آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسری نماز کے وقت بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، جس کا امام حسن بصری جیسا ہو اس کو ہماری دعا کی کیا حاجت۔ سبق: مشکل کے وقت بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے سے اور بزرگوں کی دعا سے بڑے بڑے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بد نگاہی سے بھی بڑی بڑی آفات نازل ہو جاتی ہیں اور علم دین سلب بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنی کمالات کو چھپاتے ہیں اور باوجود علو شان کے تواضع اختیار فرماتے ہیں، اور ان میں اپنی بڑائی کا خیال نہیں آتا بلکہ وہ دوسرے بزرگوں کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سینکڑوں میل کی مسافت پر اللہ والے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر جو لوگ 1 میل تک کا سفر نہ کر سکتے ہوں وہ ان پاک لوگوں کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟